سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے نام حضور شیخ الاسلام کا ایک اور اہم پیغام۔ محترم حضرات، دنانک 27/4/2021 کو ہمارے آقا و مولا، ہمارے مرشد پاک، تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، غوث الوقت، قبلہ عالم، امام ہمام، مولا شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک اور تحریری پیغام لکھ کر اپنے مریدین و متوسلین کی رہنمائی فرمائی ہے۔ محترم حضرات، اس پیغام کو میں حضرت ہی کی جانب سے حکم ہونے پر ریکارڈ کر کے سراجی چینل پر اپلوڈ کیا ہوں، تو چلیے میں ورڈ بائی ورڈ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے پیغام کو پڑھتا ہوں۔ یہ ایک ہدایت نامہ ہے جس کو میں نے صرف اپنے مریدین اور متوسلین کے لیے تحریر کیا ہے، اس لیے میرے مریدین خاص طور پر اس کا خیال رکھے۔ آج کل مرید ہونا بہت آسان کام ہے۔ پیران کرام اس دور جہالت کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا ہے اسے مرید کر لیتے ہیں۔ خود مرید ہو جانے والا مرید تو ہو جاتا ہے، مگر اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ مرید ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری کیا کیا ہے۔ مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرید کرنے میں پیران کرام کے نرم رویے میں ایک خاص مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ انسان گمراہوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، جس سے اس کے ایمان کی سلامتی کو بھی خطرہ لگ جائے۔ بیعت و ارادت کے تعلق سے صوفیاء کرام نے بہت کچھ تحریر فرما دیا ہے۔ ان کے ارشادات کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ ہر معروف کی بجا آوری اور ہر منکر سے اجتناب، یعنی جملہ فرائض و واجبات اور مؤکدات کی ادائیگی اور تمام محرمات و منکرات سے پرہیز مرید ہونے سے پہلے بھی ضروری تھا اور مرید ہونے کے بعد بھی یہ ضروری رہے گا۔ یہ ایک طرح کا عہد ہے بارگاہ رب العزت میں مرید کا کہ وہ اسلامی احکام کی بجا آوری کرتا رہے گا، اور اس کا مرشد گواہ ہے کہ فلاں نے میرے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے۔ اسی عہد کا صوفیاء کرام اپنے رنگ و آہنگ میں اس طرح پیش کرتے ہیں: بک گئے جس کے ہاتھ میں بک ہی گئے، اے نہیں تو رسم بیعت کیا، اے نہیں تو رسم بیعت کیا۔ اس رسمی بیعت سے ہر کاس و نکس واقف ہے۔ محدث اعظم ہند بیعت کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے کو مرشد کے ہاتھ میں بیچ دینا یہ حقیقت میں بیعت ہے۔ جب ہم کسی کے ہاتھ بک گئے تو ہم خود اپنے بھی نہ رہے، اب ہمارا خود اپنے پر بھی اختیار نہ رہا۔ میں نے اس مفہوم کو یوں پیش کیا ہے: توڑنا ہے انانیت کا ثبوت، توڑنا ہے انانیت کا ثبوت، اور بیعت ہے کیا ارادت کیا، اور بیعت ہے کیا ارادت کیا۔ ہر ایک کے پاس ایک انا ہے، اس انا کو مرشد کی انا میں فنا کر دینا ہی بیعت ہے۔ اس فنانیت کی معرفت کا کم سے کم یہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہو اور آپ کا مرشد اس کے خلاف کا حکم دیتا ہے تو آپ اپنی خواہش کو مسترد کر کے مرشد کے حکم کی تعمیل باخوشی کرے۔ اس منزل تک بھی اگر آپ اپنے کو پہنچا دے تو اس کو بھی غنیمت سمجھے۔ مرشد سے حجت و تکرار یہ شان نیاز مندی کے خلاف ہے۔ مرشد کا باغی طریقت کا مرتد ہو جاتا ہے اور ایسا انسان سلسلے کے فیضان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے جس طرح کفر کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح وہ طالب علم نالائق ہے جو اپنے معلم سے حجت و تکرار نہ کرے اور کیوں نہ کہے، اسی طرح وہ مرید نالائق ہے جو اپنے پیر و مرشد سے حجت و تکرار کرے اور کیوں کہے۔ اساتذہ کرام کی درس گاہیں تحصیل علم کی جگہ ہے۔ اس مقام پر بحث و تکرار طالب علم کی لیاقت و قابلیت کی نشانی
ہے اور علم کی فراوانی کا ذریعہ ہے، اس کے برعکس مرشد کی بارگاہ کمال نیاز مقدس کے اظہار کی جگہ ہے، یعنی جس قدر سر جھکایا جائے گا اس قدر سر بلندی ملے گی۔ فرشتوں نے حکم الہی کے آگے سر جھکا دیا، مقبول و محبوب رہے، ابلیس اکڑ گیا تو اکھڑ گیا۔ صحیح ہے کہ تکبر عزازیل راہ خوار کرد، بازندان لعنت گرفتار کرد، بازندان لعنت گرفتار کرد، یعنی تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دیا۔ ایک لمحے کی نافرمانی نے کروڑوں برس کی عبادت و اطاعت کو برباد کر دیا۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ بہت سارے علم والے بہک گئے لیکن ادب والے بفضل ہی تعالی بچ گئے۔ علم سیکھو چاہے اس کے لیے دور و دراز کا سفر کرنا پڑ جائے، مگر ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ پہلے ادب پھر علم، تب جا کے کوئی فقیہ بن سکے گا۔ بہت سارے لوگ علم سیکھنے کے لیے دور دور جاتے ہیں، اب اگر وہ ادب والے ہیں تو ان کا علم انہیں خوب فائدہ پہنچائے گا۔ اس مقام پر یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ علم والوں کی درسگاہوں سے ملتا ہے، مگر ادب صالحین کی صحبت و قربت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ نیکوں کی قربت و صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی قربت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ الغرض صحبت کا اخلاق و کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں بڑا دخل ہے۔ تو اب اگر کوئی ملک و بیرون ملک کے بڑے بڑے اداروں میں جائے اور علم حاصل کر کے آئے لیکن اسے صالحین کی صحبت نہ ملی ہو تو اس کو محروم ہی قرار دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے والد بزرگوار علیہ السلام کے حضور میں جس ادب کا مظاہرہ کیا، عقل انسانی اسے دیکھ کر حیران و ششدار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کمال و خوبی کسی مکتب کی تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے فیضان نظر کا کرشمہ ہے۔ مکتب سے علم ملتا ہے اور فیضان نظر سے سعادت ملتی ہے۔ مکتب سے علم و ہنر کا غرور بھی مل جاتا ہے اور فیضان نظر سے صرف خلق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور ملتا ہے۔ بعض بچے ہمارے ہندوستان سے بھی باہر گئے اور وہاں کی رائج تہذیب سے متاثر ہو کر ناکارہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں کے علم کا کچھ حصہ تو حاصل کر لیا مگر وہاں کے صالحین کی قربت سے خود کو محروم رکھا اور فیضان نظر حاصل نہ کر سکے۔ ان کا حال یہ رہا بقول شیخ سعدی، کھار عیسیٰ اگر بمکہ رود، چھو بیا ید ہنوز خار بشد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ شریف چلا جائے تو جب وہاں سے واپس آئے گا تو گدھا ہی رہے گا، انسان نہیں بن جائے گا۔ اب یہ نہ دیکھو کہ کون کہاں سے آیا بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بن کے آتا ہے۔ اب اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کا ادب اور اس کے ظاہری و باطنی اوصاف پر نظر ڈالو پھر کوئی فیصلہ کرو۔ اب اگر وہ ان مقدس مقامات سے نخوت علم و دانش، اپنی برتری کا احساب، غرور و تکبر، حرص و لالچ، مکر و فریب اور بد دیانتی اور بد خلقی وغیرہ وغیرہ صفت مذمومہ سے لائز ہو کر آیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ وہ گدھا تھا اور گدھا ہی بن کر آیا ہے۔
اب ان گدھوں سے وہی کام لو جو عام طور پر لیا جاتا ہے، ان کو اپنا قائد نہ بنا لو۔ یاد رکھو کہ قائد بننا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ مریدوں کے نعروں سے کوئی قائد نہیں بنتا، ہر کوئی قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عہد حاضر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ظاہر ہے کہ مدارس میں قوم کی قیادت کا کورس نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے وہاں علم فضیلت کی سند دی جاتی ہے مگر قیادت کی سند نہیں دی جاتی۔ یہ ایک الگ خوبی ہے جو عطائے خداوندی اور فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ مذہبی قیادت ہو کہ سیاسی قیادت، ان کے لیے ایک خاص صلاحیت درکار ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں جو اپنے تعلیم گاہوں میں صرف محراب و منبر کے تقدس کو فروغ دینے اور اسے برقرار رکھنے کی اور درس و تدریس کے وقار کو بڑھانے کی صلاحیت لے کر آئے ہیں، ان سے وہی کام لینا چاہیے۔ ان اداروں سے آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کو اسی کام میں لگائے جو سیکھ کر آئے ہیں اور جس کی سند لے کر آئے ہیں۔ ایسے کام میں انہیں نہ لگائے جس کی انہیں صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی معاملہ نااہلوں کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے۔ عسکری میاں کے ساتھ یہی حادثہ پیش آ گیا کہ اپنے تعلیمی اداروں سے جس کی سند لے کر آئے تھے اور جس کا فروغ و ارتقاء ان کی عملی زندگی کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اسی کو انہوں نے نمبر 2 کا کام سمجھ لیا۔ جبھی تو آج تک کوئی قابل قدر تحریری، تصنیفی اور تالیفی کام نہیں کر سکے، اور جو اس کا اصلی کام ہونا چاہیے اسے قریب قریب نظر انداز کر دیا اور قوم کی قیادت کے چکر میں آ گئے اور اس کو سب سے بڑا علمی اور دینی کام سمجھنے لگے۔ کتابوں سے بے تعلقی کا یہ نتیجہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ذہن سے اس کے نقوص مٹنے لگے، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ سالوں ایسا ہی رہا تو آہستہ آہستہ ذہن سے سارے علمی نقوش ختم ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہنا پڑ جائے گا کہ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ ایسا نہیں کہ ہر درس و تدریس کی اہمیت عسکری میاں نہیں جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سارے صف اول کے علماء، فقہا، محدثین، متکلمین، ان سب کی بنیاد درس و تدریس ہے۔ درس و تدریس ہی نے کسی کو صدر الافاضل بنا دیا، کسی کو صدر الشریعہ بنا دیا۔ المختصر علمی دنیا کے سارے بحر العلوم، سارے صدر العلماء وغیرہ درس و تدریس ہی سے اپنے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ درس و تدریس اپنے حاصل کردہ علوم تر و تازہ برقرار رکھنے کے لیے ایک مؤثر اور مجرب ذریعہ ہے۔ درس و تفریح سے جو عزت اور جو عروج ملتا ہے وہ تا حیات قائم رہتا ہے۔ جانے والا جب یہاں سے جاتا ہے تو ہزاروں کو اپنا جیسا بنا کر جاتا ہے۔ اپنے عزت و وقار کے لیے اسے کسی کی سجادہ نشینی کی ضرورت نہیں۔ خود مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کو دیکھیے، وہ کسی درگاہ کے سجادہ نشین نہیں تھے، لیکن جس خانقاہ میں چلے جاتے وہاں سجادہ نشین اور دوسرے شہزادگان اس کے آگے آنکھیں بچھا دیتے۔ عسکری میاں جس راستے پر چل پڑے ہیں وہ غلط ہے۔ محدث اعظم کی سجادہ نشینی کو اختلافات کی بنیاد بتانا صحیح نہیں، اور اس کے لیے غیر اسلامی کورٹ کچہری کا چکر لگانا شایان شان نہیں۔ بات تو مختصر ہے کہ جس نے اس کو منصب سجادہ نشینی دیا، اس کے کہنے سے عسکری میاں نے اس منصب سے استعفا دے دیا، اس استعفا کو منظور کر لیا گیا، اور پھر اسی نے فرزند مخدوم الملت حضور محدث اعظم مولانا سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی کو اس منصب پر بیٹھا دیا۔ عربی و عسکری کے سوا محدث اعظم کی تمام اولاد اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
اور اس فیصلے کی توثیق کر دی۔ بات اسی پر ختم ہو جانی چاہیے۔ اب اس کے خلاف کسی طرح کی عدالتی چارہ جوئی ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی عسکری میاں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ننیحال ان کو کئی سجادہ نشینیاں مل گئی ہے۔ اس کے سوا امیر ملت ٹرسٹ اور صوفیہ ملت ٹرسٹ بھی انہی کے پاس ہے، اور امیر العلوم کچھو شاہ شریف اور دارالعلوم اہل سنت جبل پور بھی انہی کے تصرف میں ہے۔ کام کرنے کے لیے اتنے سارے پلیٹ فارم ان کو مل گئے ہیں، تو کیا دین کا کام کرنے کے لیے یہ سب کافی نہیں ہے؟ اس مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب عسکری میاں نے بارگاہ محدث اعظم کی سجادہ نشینی سے تحریری طور پر استعفیٰ دے دیا اور اس کو سابق سجادہ نشین نے اسے تحریری طور پر قبول کر لیا، مزید برآن وقف بورڈ کے چیئرمین نے بھی منظور کر لیا، تو اب اس مسئلے کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو کہ محدث اعظم کی درگاہ کی سجادہ نشینی خود عسکری میاں کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو، جبھی تو انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہہ دیا کہ سجادہ نشینی لے لیجئے مگر میسن چھوڑ دیجئے۔ اس سے ان کے دل کی کیفیت سامنے آ گئی کہ سجادہ نشینی کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، بلکہ محدث اعظم میسن کو باقی رکھنا ان کا مقصود ہے۔ میسن نہ جائے چاہے سجادہ نشینی چلی جائے، اس بات پر جتنا بھی غور کیا جائے گا راز عسکری کھل کر سامنے آتا جائے گا۔ جو اہل خانقاہ کے لیے اہم چیز ہے وہ عسکری کے نزدیک بیکار ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا، مالی فائدہ تو میسن سے ہوتا ہے۔ عہد عسکری میں میسن کی موقوفہ جائیداد کی جو لوٹ ہوئی وہ بہت افسوسناک ہے۔ میسن کے عہدے داروں اور ارکان کے ہاتھ جو لگا اپنے ذاتی نام پر رجسٹر کرنے لگا۔ میں نے اس بددیانتی کا موقع میسن کے قائم کے بعد آج تک کسی کو دیا ہی نہیں۔ عسکری میاں ان لٹیروں کی ضرورت بن گئے ہیں۔ عسکری نے ایک کام یہ بھی کیا کہ مجھ کو بالکل کنارے کر دیا ہے اور بے اثر کر دینے کی کوشش کی ہے، اور مجھ کو بے حد عزیز رکھنے والے مریدین کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ اب آستانہ محدث اعظم کے اصل مالک و مختار عسکری میاں ہی ہے، لہذا ان کے سوا کسی کا حکم نہ سنا جائے نہ مانا جائے۔ بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا یہ ہے کہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اب مجھے کسی بات کا حکم نہ دے، اب میں آپ کے کہنے سے کسی کاغذ پر دستخط کرنے والا نہیں جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دوں۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبہ شوکت خان کو احمد آباد وقف بورڈ کے ایک کاغذ پر دستخط کرانے بھیجا، عسکری نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت سمجھ گیا کہ عسکری بغاوت پر اتر آیا ہے اور اسے میری کسی حیثیت کا بھی پاس و لحاظ نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا تب جا کے کسی کاغذ پر دستخط کروں گا۔ آج تک بے گناہی ثابت نہ کر سکے۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کو ضرورت سے زیادہ وقت دیا گیا۔ وہ ان ایام میں دوسرے لگو کام میں لگ گیا اور اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا جو آؤل فاؤل بکتے رہے۔ اس کام کے لیے جو کرنا تھا وہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس سے سوال اسی قدر تھا کہ وزارت داخلہ ہوم منسٹری میں تمہاری طرف سے ایک درخواست گئی ہے جس میں شیخ الاسلام ٹرسٹ اور حمزہ اشرف پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے نام اور دستخط سے، تمہاری طرف سے اور تمہارے فون نمبر سے لگائے گئے ہیں۔ احباب کو ان الزامات سے واقف کرایا جا چکا ہے۔ اس پر عسکری کا کہنا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں، منسٹری میں کوئی درخواست میری طرف سے گئی ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔
اس طرح کی درخواست نہ میں نے دی ہے اور نہ میرے کسی آدمی نے دی ہے۔ تو اب اس سے کہا گیا کہ تم سیدھے دلہی جاؤ، وہاں وزارت داخلہ کے معلقہ آفس سے یہ لکھوا کر آفس کی مہر لگوا کر لے آؤ کہ حسن عسکری کے طرف سے اس آفس میں اس طرح کی کوئی درخواست آئی ہی نہیں۔ بس اتنا سا کام ہے، مگر یہی کام عسکری کے لیے قیامت ہے۔ ابو الحمزہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، اس پر فتن ماحول میں ہمارے آقا و مولا حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک ہی فرمان یاد رکھے کہ نہ ان میاں سے پوچھو نہ ان میاں سے پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ سوشل میڈیا کے کسی بھی بات پر یقین کر کے بیوقوف بننے کے بجائے ہر دینی و ملی مسئلے میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہی کی رہنمائی طلب کرے اور آپ ہی کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ انشاءاللہ ہم ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے مرشد کریم کو صحت مندی سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔